اسم مبنی کی آخری قسم اسماء کنایات کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. اسماء کنایات کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اسم مبنی کی آخری قسم. یہ لائٹیں اندر کے بند کر دیں. اسماء کنایات اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ عدد واضح طور پہ بتانا نہیں چاہتے کہ 20 ہے 30 ہے 50 ہے 100 ہے، یا پھر آپ واضح طور پہ کام کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے، تو پھر آپ اسماء کنایات کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اسماء کنایات کون کون سے ہیں لکھیں جی. کم ہے، آپ لکھ لیں کہ اسماء کنایات یہ مبہم عدد یا پھر بات کے بارے میں آتے ہیں. اور یہ اسماء کنایات کون سے ہیں؟ کم ہے اور قضا ہے، کعین ہے اور کیتا ہے اور زیتا ہے. کم، قضا، کعین، کیتا اور زیتا. یہ جو پہلے تین ہیں کم، قضا اور کعین، یہ مبہم عدد کے بارے میں آتے ہیں. یہ کس کے بارے میں آتے ہیں؟ مبہم عدد کے بارے میں. اور یہ کیتا زیتا یہ مبہم بات کے بارے میں یا مبہم فعل کے بارے میں آتے ہیں. اور اگلی بات یہ یاد رکھنی ہے، کم، قضا، کعین. آپ غور کریں، کم اینڈ پہ سکون ہے، قضا سکون ہے، کعین سکون ہے. آپ کہیں گے یہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں. کم، قضا، کعین یہ مبنی بر سکون ہے. اور یہ کیتا زیتا یہ مبنی بر فتح ہے. یہ مبنی بر فتح ہے. پھر یہ جو کم ہے، کم کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. قضا جو ہے، یہ قضا عدد کے لیے آتا ہے. قضا بھائی مبہم عدد کے لیے تینوں آ رہے ہیں نا. قضا بھی عدد کے لیے آتا ہے، لیکن قلت اور کثرت دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر مبہم عدد ہے، قلیل چیز ہے، آپ قضا کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں. اور اگر کثیر چیز ہے تو وہاں بھی آپ قضا کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں. اب اس کی جو آگے تمیز ہوتی ہے، کام کے بعد جو لفظ ہے، قضا کے بعد جو لفظ ہے، کعین کے بعد جو لفظ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز. قضا کی جو تمیز ہے، اگلی بات یہ یاد رکھنی ہے، وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے. قضا کی جو تمیز ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے حفظت قضا سورتن، میں نے فلاں صورت یاد کی ہے، یا سورن، میں نے فلاں صورتیں جو ہیں وہ یاد کی ہیں. تو قضا کی جو تمیز ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے. اور کعین جو ہے یہ بھی مبہم عدد کے لیے ہی آتا ہے، مبہم عدد کے لیے ہی آتا ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ کثرت کے لیے آتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. کم، قضا، کعین یہ تینوں کنایا کرنے کے لیے آتے ہیں، مبہم عدد میں کنایا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن کم کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. قضا قلت اور کثرت دونوں سے کنایا ہو سکتا ہے، قضا سے، اور کعین سے جو کنایا ہوتا ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کعین من نبی، جیسے قرآن مجید میں ہے کعین من نبی، کتنے ہی نبی، مطلب بہت زیادہ نبی، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی. کعین من نبی. اب اس مثال سے ایک اور بات سمجھ آ گئی
کہ کعین کی جو تمیز ہوتی ہے اس کے اوپر من حرف جر بھی آتا ہے. کعین کی جو تمیز ہے اس کے اوپر من حرف جر بھی آتا ہے. اگلی جو بات ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ کم جو ہے کم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ. ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ. کم استفہامیہ میں بات پوچھی جاتی ہے اور کم خبریہ میں جو بات ہے وہ خبر دی جاتی ہے, کوئی بات پوچھی نہیں جاتی. ابھی کم استفہامیہ جو ہے اس کی مثال یہ دیکھیں. تو بندہ کہتا ہے کم طالباً, کتنے طلباء ہیں, فی مدرستی کا, آپ کے اسکول میں. تو کم جو استفہامیہ ہے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے جس کو آپ تمیز کہتے ہو وہ مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. اور جو کم خبریہ ہے اس میں مفرد لفظ بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی آ سکتا ہے جو لفظ تمیز ہے. جیسے کہیں گے کم طالب یا کم طلاب. مفرد ہوگا یہ جمع ہوگا اور اس کے نیچے زیر ہوگا, مجرور ہوگا. ایسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو کم استفہامیہ ہے اس کی تمیز منصوب ہوتی ہے اور کم خبریہ کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہوتی ہے اور وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے. پھر دونوں کی تمیز کے اوپر من بھی آ جاتا ہے. مثلا یہ جو کم ہے استفہامیہ اس کی تمیز کے اوپر بھی من آ سکتا ہے اور یہ جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز کے اوپر بھی من آ سکتا ہے. جیسے کم من درہم عندک کا, تیرے پاس کتنے درہم ہیں. کم من درہم, کتنے درہم ہیں, عندک کا, تیرے پاس. اور جو کم یہ جو خبریہ ہے اس کی تمیز پر بھی تمیز لے آتے ہیں. جیسے کم من قریۃ اہلکناها, کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. کم من قریۃ اہلکناها. ایک اور بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کرینے کی وجہ سے کم کی تمیز کو حذف بھی کر دیتے ہیں. کرینے کی وجہ سے کم کی تمیز کو حذف بھی کر دیتے ہیں. جیسے کم مالو کا. اب اصل میں یوں ہے کم روبیتن مالو کا, ٹھیک ہے, تو اس کو حذف کر دیا کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہے. مال پیسوں کا نام ہے. ایسے یہ جو کام کی تمیز ہے, ایسے کام کی جو تمیز ہے اس میں فاصلہ بھی آپ لا سکتے ہیں. جیسے کم اندی روبیتن, کم اندی روبیتن. اگلی جو بات ہے وہ ہے کہتا زیتا کے حوالے سے کہ کہتا زیتا جو ہے ایک تو یہ کہ یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کہتا زیتا مبہم بات سے کنایہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا استعمال عموماً تکرار کے ساتھ آتا ہے. عموماً ایسے کہا جاتا ہے کئیتا اور زیتا, کئیتا و کئیتا, سوری کئیتا و کئیتا اور زیتا و زیتا. ہاں جی, اچھا یہاں پہ یہ کہا نا کہ یہ مبنی بر فتح ہیں, لیکن ان کو مبنی پر ضم اور مبنی پر سکون بھی پڑھا جاتا ہے. کئی تو و کئی تو, زیتو و زیتو,
ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں، اور قید و قید، زید و زید ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، اور مبنی بر سکون۔ تو یہ تھی آخری گزارشات، سن لیں بھائی، ایک تو گلا خراب ہے، کھانسی آئی جا رہی ہے۔ اسماء کنایات کے حوالے سے کہ اسماء کنایات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تین عدد کے لیے اور 2 مبہم بعد کے لیے۔ پھر جو عدد کے لیے ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے۔ قضا اور قائین جو ہیں، قضا عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قلت اور کثرت دونوں جگہ میں، اور قائین جو ہے یہ عدد کے لیے لیکن کثرت میں استعمال ہوتا ہے۔ کام کی 2 قسمیں، استفہامیہ اور خبریہ۔ کام استفہامیہ کی جو تمیز ہے، بعد والا جو لفظ ہے وہ منصوب ہوگا اور مفرد ہوگا، اور جو کام خبریہ ہے اس کے بعد جو لفظ ہے، جو تمیز ہے، وہ مجرور اور مفرد اور جمع دونوں ہو سکتی ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ ان کی تمیز کے اوپر من بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی تمیز کے درمیان فاصلہ بھی آ سکتا ہے، اور قرینے کی وجہ سے آپ تمیز کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ قیتا اور زیتا جو ہیں یہ مبہم عدد سے کنایہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قیتا اور زیتا، اور ان عموماً مبنی بر فتح پڑھے جاتے ہیں، لیکن مبنی بر ضم اور مبنی بر سکون بھی ان کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا استعمال عموماً تکرار کے ساتھ آتا ہے، جیسے قیتا و قیتا، زیتا و زیتا۔ چلیں اسٹاپ کریں۔